بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سال دوم کی نصب نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اس کے پہلے 2 اشعار ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم تیسرا شعر پڑھیں گے۔ روزے نشائے نشوونما سے ڈھالیاں جھومے، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج، بلندی، ترقی، نشوونما، پھیلنا، پھولنا، بڑھنا، مرغانے چمن، باغ کے پرندے، شادماں ہو کر، خوشی کے ساتھ۔ مفہوم دیکھیں، نشوونما کی شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگی اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گا رہے ہیں۔ شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ موسم کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے موسم کوئی بھی ہو، خوبصورتی ہوتی ہے اس میں، اپنے اپنے انداز، اپنے لحاظ سے پرکشش ہوتا ہے، رنائیاں ہوتی ہیں، لیکن بہار میں جو رنائیاں اور مستیاں اور رونقیں ہیں وہ سب سے الگ ہے۔ کوئی موسم جو ہے وہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس موسم میں قدرت کی ہر چیز کے جذبات جو ہیں وہ اپنے شباب پر ہوتے ہیں، دلوں کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے، شگوفے کھلنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں، پھولوں کی خوشبو بکھرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، درختوں کی ڈھالیاں مستی کے عالم میں جھومنا چاہتی ہیں، جوان دل کھلی فضا میں سیر و تفریح کے لیے مچلتے ہیں۔ غرض کے کوئی دیوانہ ہو یا عاشق زار، پھول ہو یا کلی، شگوفہ ہو یا کومپل، سبھی اس موسم میں اپنے ضبط کے بندھن جو ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ نشہ کس کا؟ عروج و نشائے نشوونما کا اس قدر موسم بہار میں زیادہ ہوتا ہے۔ شاعر ایک جگہ کہتا ہے، دیکھ کر موسم گل ضبط کی طاقت نہ رہی، دیکھ کر موسم گل ضبط کی طاقت نہ رہی، میں نے خوشبو کی طرح خود ہی بکھرنا چاہا۔ اس میں اکبر الہ آبادی موسم بہار کی شدت کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قدر زیادہ ہے کہ درختوں اور پودوں کی ڈالیاں مستی کے عالم میں اس طرح جھومنے لگتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ آپس میں اٹکیلیاں کر رہی ہوں، خوشی و مسرت کے جھولے جھول رہی ہوں۔ اس طرح باغ میں پائے جانے والے طرح طرح کے پرندے اپنی اپنی مستی میں مگن ہیں، ماحول جس طرح کا باغ میں بنا ہوا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ قسم قسم کے پرندے کبھی درختوں کی شاخوں پر بیٹھتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر فضا میں اٹکیلیاں کرنے لگتے ہیں، اور مستی کے عالم میں ان کے منہ سے جو ہے وہ نکلنے والی آوازیں بھی جو ہیں وہ سننے کے قابل ہوتی ہیں، ایک اچھا جو ہے وہ نغمہ گا رہے ہوتے ہیں، نغمہ سرا جو ہیں وہ پرندے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے حوالہ جاتی اشعار یاد کرنا ہے۔ اگلے شعر دیکھیں، شعر نمبر 4۔ بلائیں شاخ گل کی لیں، نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتا ہو کر۔ بلائیں لینا، قربان ہونا، بہت زیادہ پیار کرنا، شاخ گل پھول کی ٹہنی کو کہتے ہیں، نسیم کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو، صبح گاہی کہتے ہیں صبح کا وقت، شگفتہ کھیلنا، روئے رنگینے بتا ہو کر، رنگین خوبصورت چہرہ، بتا کہتے ہیں محبوب کا خوبصورت چہرہ۔ مفہوم اس کا دیکھیں،
صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھول کی ٹہنی کی بلائیں لی، جس کی وجہ سے بند کلیاں کھل اٹھی۔ جیسا کہ محبوب کا خوبصورت چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اسی طرح اس نے محبوب کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہہ لیں کہ تشبیہ دی ہے کس کو؟ پھول کی بند کلیوں کو، کہ وہ صبح کے وقت جو چلنے والی ہوا ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح سے کھل جاتی ہیں جس طرح سے محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں باغوں میں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، جسے اس نے نسیم صبحگاہی کہا ہے، اس کی طرف اشارہ شاعر نے اس طرح سے کچھ کیا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ پھولوں کی زندگی کے تمام مراحل سے نہ صرف واقف ہوتی ہے بلکہ کسی نہ کسی انداز میں ان مراحل میں شریک ہوتی ہے۔ پھول کی زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کلی یا گونچا کہلاتا ہے۔ کلی پر رات بھر شبنم پڑتی ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ صبح کی ہوا چلتی ہے تو کلی کی ٹہنیاں جو ہے لہلہاتی ہیں اور کلی جو ہے وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا ہی ہوتی ہے جو پھول کی خوشبو کو پورے باغ میں پھیلا دیتی ہے۔ یہ صبح جو ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہوا کے ساتھ جو ہے وہ خوشبو پورے باغ میں پھیل جاتی ہے، باغ کا ماحول جو ہے وہ مہک اٹھتا ہے خوشبو سے۔ باغ میں چلنے والی صبح کی ہوا پھول کی ٹہنی پر کلیاں ہی کلیاں جو ہے وہ کھلی اس نے دیکھی ہیں تو وہ کیا ہے؟ خوبصورتی سے جو ہے وہ جان اپنی نثار کرنے لگتی ہے۔ اس کے جوش و جذبات میں جو ہے وہ شدت آ گئی ہے، کس کی؟ ہوا کی بات کر رہا ہے، اور اس نے پروانہ وار جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کا منہ چومنا شروع کر دیا کہ جتنی بھی کلیاں ہیں، پھول ہیں، وہ سارے کے سارے جھوم رہی ہیں، ہل رہی ہیں ہوا کے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ایک ایک کے پاس جا کے ان کا بوسہ جو ہے وہ لے رہی ہے، کلیوں کے لبوں پر جو ہے وہ خود بخود ہی مسکراہٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہی لمحہ کلیوں سے پھول بننے کا لمحہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کلی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ پھول بن جاتا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور ارد گرد سے لا تعلقی ہوتی ہے، کوئی تعلق جو ہے وہ اس کا دنیا سے نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ کلی بنتی ہے اس کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ حسینوں کے چہروں کو شرما رہا ہوتا ہے کہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ کلیاں کھلی ہوئی لگتی ہیں۔ چمن کی ہر شے نے جو ہے وہ خوشی کا لباس جو ہے وہ پہن رکھا ہے۔ شبنم اس کے رخساروں کو چوم چوم کر نہال ہو رہی تھی، بلبل اس کے حسن کے گیت گا رہی تھی کہ ہر طرف جو ہے وہ پھول کھلے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ٹہنیاں جو ہیں وہ جھوم رہی ہیں، ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک سما بنا ہوا ہے۔ اس کا 5واں شعر دیکھیں۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستاں میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ اب صحن گلستاں باغ کا صحن، صدا کہتے ہیں آواز کو، نغمہ بلبل بلبل کے گیت، باغے اذاں اذان کی آواز۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا جو ہے وہ کرتا ہے۔ نہ صرف انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے بلکہ آسمان پر فرشتے اور زمین پر انسان، حیوان، چرند پرند، درخت پودے، پھول پھل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے انداز میں تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔
تو شاعر نے بھی کچھ اسی طرح کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، کہ پھولوں نے جو ہے وہ شبنم اوس کے قطرے جو گر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، کہ صبح کا وقت جو ہے وہ عبادت کے لیے اپنے اندر ایک دلکش انداز رکھتا ہے۔ رات پر سونے کے بعد، آرام کرنے کے بعد ہم صبح جو ہے وہ تر و تازہ اٹھتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لیتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور دوسرے جو غیر مسلمان ہیں وہ مندروں میں اپنی اپنی عبادت گاہوں کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ باغ میں بھی صبح کے وقت ہر شے جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہیں، پرندے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت ہر شے کو خود بخود خدا کی یاد جو ہے وہ دلا دیتا ہے، دلوں میں جو ہے دلوں کو خدا کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے شاعر کہتا ہے کہ باغ میں صبح کے وقت جو ہے وہ پھولوں اور پھولوں کے پرستار بلبل دونوں کی عبادت کے انداز کو اس نے بیان کیا ہے، کہ صدائے نغمہ بلبل، آوازیں آ رہی ہیں کس کی؟ نغمہ بلبل کی، بلبل کے عبادت کرنے کی، نغمہ سرا ہونے کی، کہ جس طرح پھولوں کے بغیر کسی چمن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بلبل کے بغیر پھول کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پھول ہوں گے وہاں ان کے عاشق اور مداح کون ہیں؟ وہ بلبل کا وجود بھی ضروری ہے۔ چنانچہ شاعر ان دونوں کی عبادت کے انداز کو بیان کرتا ہے، بلبل کے عبادت کرنے کے انداز کو بیان کیا ہے اس نے۔ عبادت میں سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ کس چیز کا آتا ہے؟ کہ ہم نے وضو کرنا ہے۔ چنانچہ پھولوں نے باغ کے صحن میں رات بھر آسمان پر پڑنے والی اوس کے پانی سے وضو کیا تاکہ وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ وضو کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اذان کا ہوتا ہے، کہ اٹھی باغ اذان ہو کر باغ آواز دینا، اذان کی اذان جو ہے وہ ہوتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا نے باغ میں کھلے پھولوں کی خوشبو کو تمام باغ میں جو ہے وہ مہکا دیا ہے، تو بلبل کو بھی پھولوں کے کھلنے کی خبر ہو گئی ہے، چنانچہ وہ ان کی اس ٹہنی پر آن بیٹھی اور دنیا جہان سے بے خبر مستی کے عالم میں اس طرح نغمہ سرا ہوئی کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنی خوبصورت آواز میں اذان دے رہی ہو، تاکہ باغ کے تمام باسی مل کر نماز باجماعت ادا کر سکے اور یوں اپنے پیدا کرنے والے کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر سکے۔ کہ یہاں پہ شاعر نے بہت خوبصورتی سے باغ اور باغ میں رہنے والے چرند پرند کی عبادت کا ذکر کیا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ وضو ضروری ہے، اس کے بعد اذان، اس کے بعد جو ہے وہ نغمہ سرائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے بلبل کی۔ آپ نے اس کے حوالہ جاتی اشعار کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔